بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے وقت کافر کی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 99۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کی الموت موت، قال تو کہتا ہے ربی اے میرے پروردگار ارجعون مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ یخبر تعالی عن حال المحتضر عند الموت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس شخص کی حالت بیان کی ہے جس کے پاس موت آ جائے، من الکافرین او المفرطین فی امر اللہ، کافروں میں سے یا پھر ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ دراصل تمنا کریں گے، اے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس وقت ان کو سخت ندامت ہوتی ہے، حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا کی طرف لوٹ جائیں، لیکن اس وقت یہ تمنا، یہ امید لا حاصل اور فضول ہے۔ سورۃ المنافقین آگے آ رہی ہے، اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے آیت مبارکہ لے کر آئے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور وہ اس وقت کہے کہ الہ العالمین آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں۔ لیکن جب کسی کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت ساری آیات مبارکات ہیں جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، ان میں سے چند ایک۔ سورہ ابراہیم 44ویں آیت مبارکہ، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ سورۃ الاعراف پیچھے گزر چکی 53ویں آیت مبارکہ۔
یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ سورہ سجدہ 12ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ پھر سورۃ الانعام 27ویں اور 28ویں آیت مبارکہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام آیات مبارکات کو نقل فرمانے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو دیکھ کر یہ بد نصیب لوگ دنیا میں واپس آنے کی شدید تمنا کریں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ناممکن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اور امام قتادہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ علاء بن زیاد فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے اور تم اپنے رب سے اس یہ خواہش کرو کہ دنیا میں لوٹ جاؤں، بہتر یہ ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لو۔ اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی موت کے وقت یا موت کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی تمنا کچھ اور ہوگی۔ وہ انشاءاللہ آنے والے سبق کا ہمارا موضوع ہے۔ اور امام محمد بن کعب اس حوالے سے اس کے ساتھ ملتی جلتی بات بیان فرماتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں، اور وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ پیچھے تذکرہ ہوا شیطانوں کے حاضر ہونے کا، اور اسی طریقے سے ان کے حاضر ہونے سے اللہ کی پناہ چاہنے کا۔ تو سب سے خطرناک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دعا کے فوراً بعد فرمایا کہ ان ظالموں کی جب موت آتی ہے تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہم واپس لوٹ جائیں۔ پردہ ہٹ جاتا ہے، حق ظاہر ہو جاتا ہے، عذاب کی نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ شخص اس وقت پھر اس بات کی تمنا کرتا ہے کاش کہ میں دنیا میں لوٹ جاؤں۔ امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، امام بقائی، امام سمعانی اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر
وہ ساری کی ساری تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اختصار کے تقاضے ہمیشہ تفصیل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو دراصل یہاں پر بات اس بد نصیب کی ہو رہی ہے جس کو موت کے وقت جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ موت سے پہلے کی بات ہے، یعنی موت کے وقت۔ تو اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کافر یہ تمنا کیوں کرے گا، وہ پھر بعد کا مسئلہ ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کسی وقت رکھوں گا کہ مومن جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراح وغیرہ میں تھوڑی سی لغوی بحث کی گئی ہے، اور وہ لغوی بحث یہ ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ یہاں پر کچھ عبارت حذف ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کافر کا یہ کہنا کہ الہ العالمین مجھے دنیا میں لوٹا دیجئے، یہاں بھی وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ ان ظالموں کو اگر دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ کبھی بھی نیکی کی طرف راغب نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی صراط مستقیم کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سب سے بنیادی اور اساسی سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے ہمیں اپنی عاقبت، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لینے چاہیے تاکہ ہم پچھتاوے سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔